تو کیا ڈیجیٹل لائبریریاں واقعی میں طلباء کی سب سے اچھی دوست ہیں؟ آج کل جب سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے تو تعلیم بھلا کیوں پیچھے رہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آن لائن وسائل واقعی تعلیمی میدان میں کوئی انقلاب لا رہے ہیں؟ تو پھر سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ یہی نا کہ کیا آن لائن لائبریریاں استعمال کرنے سے طلباء کے گریڈز واقعی بہتر ہوتے ہیں؟ سوال تو بہت سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب تھوڑا پیچیدہ ہے۔ جنوبی ایشیا کی جو نئی ریسرچ ہے وہ کہتی ہے ہاں بالکل مدد کرتی ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیکن بھی ہے، یعنی کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے اس ڈیجیٹل وعدے کے ثبوتوں پر ہی نظر ڈالتے ہیں۔ آخر وہ کون سی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ ای لائبریریاں طلباء کے لیے واقعی فائدہ مند ہیں؟ یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان اور بھارت کی کئی بڑی تحقیقات کا ایک خلاصہ ہے۔ پاکستان کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے لے کے پنجاب کی پبلک ای لائبریریوں تک اور بھارت کی زرعی یونیورسٹیوں تک۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب میں ایک ہی نتیجہ نکلا کہ ای لائبریریوں کے استعمال اور طلباء کی بہتر کارکردگی میں ایک واضح اور مثبت تعلق موجود ہے۔ اب ذرا اس عدد پہ غور کریں، 0.67۔ یہ شاید دیکھنے میں ایک چھوٹا سا نمبر لگے، لیکن سٹیٹسٹکس کی دنیا میں یہ ایک بہت ہی مضبوط، بہت ہی پازیٹیو تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پاکستان میں 2024 کی ایک سٹڈی کا نتیجہ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ تعلق محض اتفاق نہیں ہے۔ اور یہ صرف اعداد و شمار کی کہانی نہیں ہے۔ بھارت میں 2019 کی ایک تحقیق میں جب طلباء سے خود پوچھا گیا تو اکثریت نے مانا کہ آن لائن وسائل کی وجہ سے پڑھائی میں ان کی دلچسپی بڑھی ہے اور اسائنمنٹس بھی وقت پر پورے ہونے لگے ہیں۔ مطلب طلباء خود اس کے فائدے محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ شروع میں بات ہوئی تھی، کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ تو اب ذرا حقیقت کی دنیا میں واپس چلتے ہیں جہاں تصویر تھوڑی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کی ریسرچ ایک بالکل ہی الگ اور سچ کہیں تو ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے لاتی ہے۔ وہاں جب ای لرننگ کو پھیلایا گیا تو کچھ طلباء کے لیے جن کے پاس ڈیوائسز یا اچھے انٹرنیٹ تک رسائی نہیں تھی، ان کے تعلیمی نتائج بہتر ہونے کے بجائے الٹا خراب ہو گئے۔ جی ہاں، خراب، اور یہی وہ بڑا لیکن ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ بھئی ایک طرف فائدہ ہو رہا ہے، دوسری طرف نقصان۔ وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل لائبریریوں کے فائدے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بس گھمائی اور مل گئے۔ راستے میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں جنہیں سمجھے بغیر بات نہیں بنے گی۔ کامیابی کا سارا دار و مدار اصل میں ان 3 چیزوں پر ہے۔ پہلا، ڈیجیٹل تقسیم اور انفراسٹرکچر۔ دوسرا، خود سسٹم کا معیار کیسا ہے اور اس کے لیے سپورٹ موجود ہے یا نہیں۔ اور تیسرا، طلباء کی اپنی ڈیجیٹل لٹریسی۔ آئیے ان تینوں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے ڈیجیٹل تقسیم، یعنی امیر اور غریب کا فرق۔ ایک طرف وہ طالب علم ہے جس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے، گھر میں تیز انٹرنیٹ ہے، وہ جب چاہے پڑھ سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ طالب علم ہے جسے یا تو کسی کی ڈیوائس مانگنی پڑتی ہے یا جس کا انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق تو آئے گا ہی۔ دوسری بڑی رکاوٹ ہے خود سسٹم کا معیار۔ دیکھیں، صرف کتابیں آن لائن ڈال دینا کافی نہیں ہوتا۔ پاکستان کی ایک اوپن یونیورسٹی کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ڈیجیٹل لائبریری کا سسٹم استعمال کرنے میں آسان، تیز اور قابل بھروسہ ہو تو اس کا سیدھا اثر طلباء کی کارکردگی پر پڑتا ہے۔ اگر سسٹم ہی پیچیدہ ہو تو اچھا مواد بھی کسی کام کا نہیں۔ اور تیسری اور آخری رکاوٹ وہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی، یعنی کیا طلباء کو ان ٹولز کو ٹھیک سے استعمال کرنا بھی آتا ہے؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کی ٹریننگ دینے سے ریسرچ کی مہارتیں تو اچھی ہو جاتی ہیں، پر ضروری نہیں کہ اس سے سیدھا گریڈز بھی بہتر ہو جائیں، کیونکہ پڑھانے کے طریقے اور دوسرے عوامل بھی بہت اہم ہیں۔ اچھا، تو ان تمام چیلنجز کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ آخر اس ڈیجیٹل وعدے کو ہم سب کے لیے ایک حقیقت کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو ان ساری تحقیقات کا نچوڑ ہمیں یہ 3 نکاتی حل دیتا ہے۔ سب سے پہلے، بہتر انفراسٹرکچر کے ذریعے ڈیجیٹل تقسیم کے اس فرق کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، ایسے سسٹمز پر پیسہ لگایا جائے جو اعلیٰ معیار کے ہوں اور استعمال میں آسان ہوں۔ اور تیسرا، تمام طلباء کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی کی ٹریننگ کو لازمی قرار دیا جائے۔ ان کے بغیر پورا فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل لائبریریوں میں پوٹینشل تو بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل سوال اب یہ نہیں رہا کہ یہ کام کرتی ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ یہ سب کے لیے کام کریں۔ یہی وہ چیلنج ہے جس پر اب ہمیں توجہ دینی ہے۔